ہر ضرورت پر رواج غالب آ چکا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، بیاہ شادیوں میں، کیونکہ ہر لائن کی سنتیں ہیں، ہر لائن کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح عبادات میں بھی جتنے بھی اذکار اور اعمال ہیں ان پر بھی رواج غالب آیا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اس وقت کام کرنے والوں کو سب سے زیادہ ضروری اس بات کی ہے کہ یہ اپنے کام کے تمام اجزاء اور کام کے تمام شعبے اور کام سے متعلق جتنے بھی اجتماعی اعمال ہیں ان اعمال کو صحابہ کرام کی سیرت پر لانے کی کوشش کریں، تاکہ اس سے کام کے مقاصد کا حاصل کرنا اور اس کے ذریعے اس طریقہ دعوت کو زندہ کرنا جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ اس لیے کہ عادات اور عبادات ان دونوں پر تو رواج غالب آیا ہوا ہے، عادات اور عبادات ان دونوں پر رواج غالب آیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ مسلمان اپنی بشری حاجتوں کو رواج کے مطابق پورا کرنے میں سہولت محسوس کرتا ہے، لیکن ان حاجتوں کو سنت کے مطابق پورا کرنے میں دقت اور تنگی محسوس کرتا ہے۔ ہر ضرورت پر رواج غالب آ چکا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، بیاہ شادیوں میں، کیونکہ ہر لائن کی سنتیں ہیں، ہر لائن کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح عبادات میں بھی جتنے بھی اذکار اور اعمال ہیں ان پر بھی رواج غالب آیا ہوا ہے۔ تیسری سب سے اہم بنیادی سنت دعوت، اس پر بھی رواج غالب آیا ہوا ہے، اس لیے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں ہیں، رواجی طریقوں میں سہولتیں ہیں۔ لوگ یہ کہہ کر رواجی طریقے اختیار کر لیتے ہیں کہ حکم فرمایا ہے حدیث میں یسرا ولا تعسرا، کہ بھئی آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ اللہ اکبر! اگر اللہ کے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی سنت کی لائن کے مجاہدے ہیں، اگر ان کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر دین اور دین کی دعوت خواہش کی بنیاد پر چلے گی، دین اور دین کی دعوت خواہش کی بنیاد پر چلے گی۔ اللہ رب العزت مسلمان کی جان اور مال، اس کو اللہ رب العزت سنت کے مطابق اس راستے میں خرچ کرانا چاہتے ہیں۔ سہولت کے راستے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مفت ہیں یا ان کی اخراجات بہت کم ہیں۔ مجاہدے کی لائن کی جتنی بھی شکلیں ہیں اس میں جان و مال کا کھپانا اصل ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہر چیز پر رواج غالب آ رہا ہے، اس لیے ذمہ داری یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال دعوت ہیں ان اعمال دعوت کو صحابہ کرام کی سیرت پر لاؤ، اعمال دعوت کو صحابہ کی سیرت پر لاؤ۔ کس عمل سے کیا مطلوب ہے، کس عمل کا کیا طریقہ ہے، کس عمل سے کیا مطلوب ہے، کس عمل کا کیا طریقہ ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہر کام کرنے والا پورے کام کو براہ راست صحابہ کرام کی سیرت سے نقل کرے، اس لیے کہ امت کو دعوت پر مجتمع کرنے اور امت کے قلوب کو اس کام کے لیے مشرح کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ کام کو صحابہ سے نقل کیا جائے۔ سب سے پہلا مقصد انبیاء کی بعثت کا اور سب سے بنیادی مقصد اس دعوت اللہ کی محنت کا سب سے بنیادی مقصد یقینوں کا بدلنا ہے۔ بنیادی مقصد یقین کا بدلنا ہے، بنیادی مقصد یقین کا بدلنا ہے، اس لیے کہ سارے دین کا مدار ایمان پر ہے، پورے دین کا مدار ایمان پر ہے۔ اس یقین کے بدلنے کے لیے ہمیں سب کو اجتماعی طور پر اور سارے عالم کے کام کرنے والوں کو اجتماعی طور پر اس بات پر مجتمع ہونا پڑے گا، اس بات پر مجتمع ہونا پڑے گا کہ ایمان کی تکمیل کا اور کوئی سبب اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر ان کے ماحول سے نکالا جائے اور دعوت دے کر انہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے۔ دیکھو دوستو عزیزو، ہم اپنی رائے کو داخل کرتے ہیں اس کام کے طریقہ کار میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگوں کا مزاج کیا ہے، آج کل لوگوں کا مزاج کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، عوام کیا چاہتے ہیں۔ ان کی چاہت کی رعایت کرنا، ان کی چاہت کی رعایت کرنا ہر لائن کی سنتوں کو ختم کر دے گا۔ عوام کی چاہت کی رعایت ہر لائن کی سنتوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جو اپنی رائے اور تجربات پر چلیں گے، جو اپنی رائے اور تجربات پر چلیں گے وہ سنتوں کے دشمن ہوں گے. جو اپنی رائے اور تجربات پر چلیں گے سنتوں کے دشمن ہوں گے. جو اپنی رائے اور تجربے پر چلیں گے وہ سنتوں کے دشمن ہوں گے. ہم نے پہلی بات عرض کی ہے کہ دعوت کے ذریعے یقین کا بدلنا اور اس کام محنت کے ذریعے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا، یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے. اور یہ بات یاد رکھیں سب، ہمارے گشت کا موضوع بھی یہی ہے. ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے. ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے. ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے کہ لوگوں کے پاس چل کر جائیں اور ان کو ایمان سیکھنے کا عنوان پر تیار کر کے انہیں ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لے کر آئیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف یہی ایک صورت، اگر یوں کہا جائے یہی ایک صورت اس امت کے افضل امت ہونے کی ہے، یہی ایک صورت اس امت کے افضل امت ہونے کی ہے کہ لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ، یہی ایک صورت اس امت کے افضل امت ہونے کی ہے. اور یہی ایک صورت ایمان میں کمال پیدا ہونے کی ہے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. یہی ایک صورت ایمان کی تکمیل کی ہے اور یہی ایک صورت تمہارے افضل امت ہونے کی ہے. میرا عزیز دوستو، کام خوب پھیل گیا سارے عالم میں. ہر شخص کام کو اپنے تجربات، اپنے مشاہدے، اپنی معلومات اور اپنی رائے کے اعتبار سے سوچتا ہے. یہ اس کام کرنے والوں کی ذمہ امانت ہے، کام کرنے کی ذمہ امانت ہے کہ وہ ان 6 صفات کو، جس کو 6 نمبر تبلیغ میں کہتے ہیں، ان 6 صفات میں سے ہر صفت کو براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل سے، آپ کے اور آپ کے صحابہ کے عمل سے ثابت کر کے سمجھائیں کہ دیکھو یہ چیز یہاں سے ہے، یہ چیز یہاں سے ہے. کیونکہ جب اس کام کے متعلق غلط چاہنے والے اس کام کے مقابل آئیں گے نا، تو وہ تمہارے طریقہ کار کے مقابلے میں ناکام نہیں ہوں گے. وہ پھر براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کے مقابل آنے کی وجہ سے ناکام ہوں گے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اتمام حجت ضروری ہے باطل کے مغلوب ہونے کے لیے. اتمام حجت ضروری ہے باطل کے مغلوب ہونے کے لیے. اور اتمام حجت ہوگا نہیں، یعنی ذمہ داری ادا ہوگی نہیں، جب تک تم سارے کام کو براہ راست صحابہ سے نقل نہ کر دو. اس لیے کہ پھر جب باطل آئے گا نا تو وہ باطل براہ راست سنت کے مقابل آئے گا. پھر باطل سنت کے مقابل آئے گا، باطل پھر سنت کے مقابل آئے گا. کیونکہ میں ساتھوں میں عرض کرتا ہوں کہ اس کام کے جتنے بھی پہلو ہیں اور شعبے ہیں وہ سب کے سب براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور براہ راست قرآن اور حدیث سے لیے ہوئے ہیں. ہم جتنا وہاں سے لینے کی کوشش کریں گے اور جتنا کام کو وہاں سے سمجھائیں گے، باطل اس کام کے مقابلے میں اتنا ہی جلدی ناکام ہوگا. باطل اتنا ہی جلدی اس کام کے مقابلے میں ناکام ہوگا، کیونکہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی جب تک کام کو اصل سے بیان نہ کیا جائے. ہم نے ایک بات عرض کی ہے، اپنے گشتوں کو ایمان کی تکمیل کے مقصد پر لاؤ کہ بھئی یہ گشت اور ملاقاتیں اور یہ دعوت علماء میں لانا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. میں آپ کو سب سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ جو اہمیت ایمان کی ہے ایک مومن کے لیے، وہ اہمیت گشت کی ہے. جو اہمیت ایک مومن کے لیے ایمان کی ہے وہ اہمیت گشت کی ہے. ابھی ہم میں یہ بات ہے نہیں کہ ہم گشت کو ایمان کی تکمیل کے ارادے سے کریں. ابھی یہ بات کام کرنے والوں میں نہیں ہے کہ وہ گشت ایمان کی تکمیل کے ارادے سے کریں. دیکھو میں کچھ کہہ رہا، ابھی یہ بات کام کرنے والوں میں نہیں ہے کہ وہ گشت ایمان کی تکمیل کے ارادے سے کریں. ابھی جو گشت ہو رہا ہے وہ تو اپنی فرصت، اپنی چاہت اور حالات اور ماحول، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی اہم کام اگر اس وقت نہیں ہے، فارغ ہیں تو چلو گشت کر لیں. ہر سمجھتے تھے ہم بچا ہوا وقت اور زائد وقت اس کام کو دیتے ہیں، اس کام کو بچا ہوا اور زائد وقت اس کام کو دیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ گشت کو ایمان کی تکمیل پر لے کے آؤ. کہ گشت ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہمارا ایمان کامل ہو جائے. تو جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہوئی
اور جو اہمیت ایک مسلمان کے لیے اور ضرورت ایک مسلمان کے لیے ایمان کی ہے، وہ ضرورت گشت کی ہے، وہ ضرورت گشت کی ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ گشت ایمان کی تکمیل کے لیے ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنے ایمان کی ترقی اور ایمان کی تکمیل کے لیے گشت کرتے تھے، ایمان کی تکمیل اور ایمان کے ازدیاد اور ایمان کو بڑھانے کے لیے گشت کرتے تھے۔ تو میں نے دو باتیں عرض کی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ امت افضل امت نہیں ہو سکتی جب تک یہ خود چل کر دوسروں کے پاس جائے، ان کو دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آئے، اس کے بغیر یہ امت افضل امت نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرماتے ہیں کہ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو جب تم لوگوں کے پاس چل کر جاؤ اور ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ، اور یہاں لا کر اپنے ماحول میں ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو۔ جب تک تم یہ نہیں کرو گے تم خیر امت نہیں ہو سکتے۔ وہ اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں، امام محدثین ابو ہریرہ اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے خیر امت ہونے کا تو اصل سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر لاتے ہو، اپنے ماحول میں لا کر ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میں نے عرض کیا کہ گشت کا موضوع، اصل گشت کا مقصد ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے، جس میں صحابہ کرام ایک ایک کی جا کر خوشامد کرتے اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلو، اپر ایمان لائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے لوگوں کو ان نقشوں میں سے نکالنا جن نقشوں میں اللہ کے غیر سے ہونے کو بولا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، مسجد میں لا کر یہاں اللہ کا تعارف کرانا، یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ تو گویا گشت کا موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لایا جائے۔ یہ ہمارے یہاں گشت کا اصل مقصد یہ ہے، اس لیے کہ مسجد کی طرف کسی کو چلا لینا یہ جہاد میں سے ہے، یہ جہاد میں سے ہے، کسی کو مسجد کی طرف چلا لینا جہاد میں سے ہے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے، مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ جب مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد ہے تو لوگوں کو مسجد کی طرف آنے کے لیے تیار کرنا یہ کیسے افضل جہاد نہیں ہو سکتا، یہ کیسے افضل جہاد نہیں ہو سکتا؟ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں ایمان کی مجلسوں میں حلقوں میں لا کر جوڑا جائے، اس لیے کہ یہ سنت نبویہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کی تربیت اور تعلیم اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرنے کے لیے انہیں مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے۔ ہمارے گشت کا یہ بنیادی مقصد ہے، کسی طرح مسلمان مسجد میں آ جائے، کسی طرح مسلمان مسجد میں آ جائے، یہ ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے، ہماری ملاقاتوں کا بنیادی مقصد ہے کہ مسلمان کسی طرح مسجد میں آ جائے، اس لیے کہ مسجد کے ماحول میں وہ تاثیر ہے جو آنے والوں کے قلوب کو خیر کی طرف پھیرے گی، اور ہمارے مسجد میں یہ اثر ہے کہ وہ قلوب کو ہدایت کے لیے نرم کر دے گی۔ ہمارے مسجد میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دلوں کو ہدایت کے لیے نرم کر دیں گے۔ وقت ثقیف نے اسلام تو قبول کر لیا، فرائض سے انکار کیا، فرائض سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھو، ان کو مسجد کے ماحول میں رکھو، اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں 3 دن لگانا کیا ضروری ہے؟ لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ مدرسہ ہے دین سیکھنے کے لیے، جو کہ مولانا ریاست کا ملفوظات میں ہے کہ اس کام سے دین سیکھ لینا ایسا ہے جیسے کسی بچے کا ابتدا میں مکتب میں الف با تا سیکھ لینا، یہ ملفوظات میں چھپا ہوا ہے، کسی بچے کا مکتب میں الف با تا سیکھ لینا، یہ تبلیغ میں ایسا ابتدائی مرحلہ ہے۔ یہ جیسا کوئی بچہ وہ الف با تا سیکھ لے تو الف با تا سیکھ کر فارغ نہیں ہو جاتا، ایسے ہی اس کام کا جو اصل مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ امت کو ان اعمال پر مجتمع کرو
جمع کرو جو اعمال خود اعمال تربیت اعمال ہدایت ہیں. میں نے عرض کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں ہندی لگانے کیا ضروری ہے. ثمامہ ابن اسال بڑی مالدار اور اپنی قوم کے سردار اور بڑی حیثیت کے آدمی تھے، کیونکہ خواص کو بھی ماحول میں لایا جاتا تھا. حکم بن کیسان بھی اپنی قوم کے سردار تھے، حکم بن کیسان بھی اپنی قوم کے سردار تھے، ثمامہ بن اسال بھی اپنی قوم کے سردار تھے. یہ خواص میں سے سمجھے جاتے تھے. یہ نہیں کہ خواص کے لیے کوئی الگ انتظام کیا جائے، بلکہ عوام اور خواص کو مسجد میں عمل کے ماحول میں ایسے مجتمع کر کے رکھا جاتا تھا تاکہ کام کرنے والوں کے ساتھ اختلاط سے ان کے دلوں میں اسلام کی رغبت پیدا ہو. ایک دن گزر گیا، ثمامہ بن اسال کو پوچھا ثمامہ کیا ارادہ ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں؟ تو آپ ایسے آدمی کو قتل کریں گے جس کے خون کی بڑی قیمت ہے، جس کا خون بہت اہم ہے، بہت اہم آدمی ہے. تقتل ذا دم، جس کے خون کی اہمیت ہے. میں ایسا کوئی عام آدمی نہیں ہوں کہ آپ مجھے قتل کر دیں، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھ پر احسان کریں تو میں آپ کے احسان کی قدر کروں گا، اور اگر قدر کریں گے تو کسی ایک عام آدمی کو قدر نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا کہ ابھی اس کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا نہیں ہوئی، اس کو ابھی آج اور مسجد میں رہنے دو. دیکھو تو صحیح، کسی صاف بات ہے، اسے آج اور مسجد میں رہنے دو. اگلا دن ہوا، پھر پوچھا سوامی کیا ارادہ ہے؟ وہی جواب، یا قتل کر دو یا مال لے کر چھوڑ دو، میں اسلام قبول نہیں کروں گا. فرمایا اسے آج اور مسجد میں رہنے دو. تیسرا دن ہو گیا. تیسرے دن جب 3 دن پورے ہو گئے، آپ نے میں صحابہ سے اب اسے کھول دو، اب اس کو کھول دو. وہاں سے نکلے ایک باغ میں گئے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے. جو ضدی کافر 3 دن سے اسلام سے انکار کر رہا ہو، اس کے 3 دن مسجد میں اس لیے گزروائے تاکہ اس کے دل کے اندر سے شرک اور کفر کا اثر ختم ہو اور اس میں اسلام کی رغبت پیدا ہو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل طریقہ تربیت تھا کہ اسے عمل کے ماحول میں رکھا جائے. میں نے عرض کیا کہ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ مسجد ثقیف نے اسلام قبول کیا، فرائض سے انکار کیا، فرمایا انہیں مسجد میں رکھو. اعمال مسجد میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، اپنے ایمان میں زیادتی اور اپنے ایمان کی ترقی کے لیے لوگوں کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرو. 3 موضوع ہیں صحابہ کی گشت کے، ایمان پر جمع کرنا، نماز پر جمع کرنا اور علم کے حلقوں پر جمع کرنا. یہ 3 صحابہ کرام کی گشت کے موضوع ہیں، علم، ایمان اور نماز. کیونکہ نماز اسلام کا وہ رکن ہے جس کا درجہ سر کی طرح ہے، اور ایمان تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے بغیر تو کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. تیسری چیز علم ہے کہ علم کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ 3 بنیادی فریضے ہیں، علم، ایمان، علم اور نماز. یہ 3 فریضے بنیادی فریضے ہیں. ان 3 فریضوں پر امت کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. بہت آسان بات ہے. ان 3 فریضوں پر امت کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا اصل موضوع ہے. امت نماز کی ادائیگی پر آئے. ایک مسلمان سے فریضہ نماز ادا کروانا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. ایک مسلمان سے نماز کا فریضہ ادا کروانا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. میرے دوستو، لوگ سمجھتے ہیں کہ اوامر اور نواہی، بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا. میں نے ایک بات عرض کی تھی شروع میں، یاد ہوگی، کہ ہر چیز پر رواج غالب آ رہا ہے. اور رواج یہ ہے کہ جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں ان سب کو کتابوں میں اور کاپیوں میں اور مختلف قسم کے رسائل اور اخبارات میں لکھ دیا جائے. یہ رواج ہے، سنت نہیں ہے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. امر معروف نہی عن المنکر جو اس امت کے افضل امت ہونے اور
اس امت کی نجات کا واحد سبب ہے، جس نے یہاں تک فرمایا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ اگر مسلمان یہ عمل نہیں کرتا، دوسروں کو بھلائی کا حکم نہیں کرتا اور دوسروں کو برائی سے نہیں روکتا، اگرچہ خود اپنے نفس کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرتا ہو، علماء نے لکھا ہے کہ ایمان اس سے بغیر کامل نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں گشت کرنا کیا ضروری ہے، ہم سمجھتے ہیں گشت کرنا کیا ضروری ہے، حالانکہ گشت جو ہے، اللہ کرے میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، ہم سوچتے ہیں گشت کرنا کیا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گشت امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کی عملی شکل ہے۔ گشت امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کی عملی شکل ہے، اور یہی مسنون ہے، یہی مسنون ہے، یہی مسنون ہے۔ باقی جتنے بھی طریقے بات کے ہیں سارے طریقے رواجی ہیں، سنت طریقے نہیں ہیں، سنت طریقے نہیں ہیں، باقی سب طریقے رواجی ہیں۔ اخبار میں ایک کالم دے دیتے ہیں امر معروف نہی منکر کا کہ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، اس سے بھی پڑھ لیں گے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہاں، یعنی اس راستے سے اوامر نواہی کو کی اشاعت کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا۔ اخبار میں ایک کالم اب امر معروف کا اور ایک کالم نہی منکر کا دیتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں کہ لوگ اخبار پڑھیں گے، اسے بھی پڑھ لیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ عوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں۔ دیکھو میرے دوستوں، جو امر معروف و نہی منکر کو صرف بیان کر دینے یا کتاب میں لکھ دینا، یہ امر معروف و نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا نہیں ہے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا نہیں ہے۔ آپ کی کتاب چھاپ دیں جس میں سارے عوامر نواہی لکھ دیں اور مفت اس کو تقسیم کرا دیں، تب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ فریضہ آپ نے ادا نہیں کیا۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے وہ، تب بھی آپ نے فریضہ ادا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر آپ سیرت کی طرف جائیں تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ عوامر نواہی لکھ کر تقسیم کر دیے گئے ہوں، بلکہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ منکر کرنے والے کے پاس چل کر جاؤ اور اس کو سمجھا کر پیار محبت سے منکر کے ماحول سے نکالو۔ یہ ہے منکر سے روکنا، اپنے ماحول میں لا کر اس سے نماز کا فریضہ ادا کرا دو، یہ ہے امر معروف کے فریضے کا ادا کرنا۔ یہ ہوئی بات کہ نماز اور ایمان اور علم، ان فرائض پر امت کو جمع کرنا، یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ طریقہ امت میں سے ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز کی دعوت دے دو، باقی پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ذمہ تو محنت ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، ہمارے ذمہ تو صرف کہنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گشت کرنے والے کی چاہت یہ ہو کہ یہ مسلمان اللہ کے فریضوں کو چھوڑے ہوئے ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اگر تم ایک آدمی کو مسیح میں لے آؤ اور اس سے معاہدہ کرا دو تو 2 رکعات تو اس شکرانے میں پڑھنا کہ اے اللہ تو نے میرے ذریعے سے ایک آدمی کو اتنا عرصہ جہنم میں جلنے سے بچا لیا جو ایک نماز کے چھوڑنے پر عذاب ہوتا۔ ایک مسلمان کو ایک نماز کے چھوڑنے پر جتنی مدت جہنم میں رہنا ہوتا، اللہ تو نے میرے ذریعے سے اس سے ایک نماز ادا کرا کے اس کو اس عذاب سے بچا لیا۔ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ معروف و نہی منکر یہ اخبار رسائل کے میں چھاپنے کی چیز نہیں تھی، بلکہ ان دونوں فریضوں کے ادا کرنے کی ایک عملی محنت تھی۔ وہ یہ تھی کہ لوگوں کے پاس چل کر جاؤ اور ان کو دعوت دے کر عمل کی طرف لے کر آؤ۔ یہ اس حضرت نے حیات الصحابہ میں بھی اور منتخب حدیث میں بھی یہ سارے فضائل اس لیے جمع کیے تھے تاکہ یہ عملی محنت قائم ہو۔ حضرت حضرت نے سارے اعمال اور حلقے صحابہ کرام کے ثابت کیے ہیں جو مسجد میں اجتماعی طور پر لگائے جاتے تھے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ معروف و نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے، کیونکہ منکر کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے۔ منکر کرنے والا، ابو درداء خود فرماتے ہیں کہ جو آدمی کوئی منکر کر رہا ہے وہ ایسا ہے جو کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر گیا ہو، تو کیا تم اس کو نکالو گے نہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور نکالیں گے۔
فرمایا بس گناہ کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے۔ میرے دوستو عزیزو، امت بہت غفلت میں ہے، امت بہت غفلت میں ہے۔ ہماری ملاقاتوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت کو گناہوں کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لاویں۔ امام محدثین ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے۔ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو، تم خیر امت جب ہو سکتے ہو جب تم لوگوں کو دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لے کر آؤ اور ان کے دل میں ایمان کی، اسلام کی رغبت پیدا کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک کام تو یہ ہوا کہ ہماری ملاقاتوں کا اصل مقصد اپنے ایمان کی تکمیل اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی رغبت پیدا کرنا، یہ ہمارے گشت کا اصل موضوع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اعمال سے ہر امتی کو گزارا جاوے، مسجد کے اعمال سے ہر امتی کو گزارو۔ ہمارا تو مشورہ بھی وہ صرف مسجد میں تبلیغی جماعت کے حضرات کا ہو کر رہ گیا۔ عام مسلموں کے جانے کا انتظار کرتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے کہ نہیں، یہ جماعت کے ساتھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے مسجد کا مشورہ ایسا عام ہے جس طرح نماز ہر مسلمان کے لیے عمومی چیز ہے، نماز اس طرح ہر مسلمان سے ہے، اس طرح ہمارا مشورہ ہر مسلمان سے ہے۔ اس لیے کہ مشورہ مسجد کا اجتماعی عمل ہے، جس طرح نماز مسجد کا اجتماعی عمل ہر مومن کے لیے ہے، اس طرح مسجد کا مشورہ ہر ایمان والے سے ہے، مسجد کا مشورہ ہر ایمان والے سے ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس طرح لوگوں کو دعوت دے کر انہیں نماز کے فریضے کی ادائیگی پر لانا، نماز کی فریضے کی ادائیگی پر لانا، اس لیے کہ امت کی جو ارتداد کا اصل سبب ہے وہ امت کا نماز چھوڑ دینا ہے۔ تم لاکھ کوشش کر لو، تنظیمیں بنا لو، جو چاہے کر لو، جب تک امت نماز پر نہیں آئے گی امت ارتداد سے بچ نہیں سکتی۔ امت کی ارتداد سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ امت نماز پر آ جائے، امت نماز پر آ جائے، کیونکہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر ارتداد کیا بعید ہے، پھر ارتداد کیا بعید ہے۔ جب نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں حصہ نہیں تو پھر مسلمان اسلام پر باقی کیسے رہے گا؟ جس مکان میں آپ کا حصہ نہیں، آپ اس مکان میں قیام کب تک کریں گے، کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر کرو، جس مکان میں آپ کا حصہ نہیں اس میں آپ کب تک رہیں گے؟ حضرت عمر کا قول ہے کہ جو نماز چھوڑ اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس زمانے مسلمان اپنے وطن، اپنی زمین پر اپنا حق چاہتے ہیں، حالانکہ اگر نماز چھوڑ دے مسلمان تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، تو پھر یہ زمین سے حصہ، کاروبار سے حصہ، ملازمت سے حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس زمانے میں سارے ملک کے مسلمان اس اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، یوں نہیں سوچ رہے کہ ہم سے اللہ کا کون سا وہ حق ضائع ہو رہا جس سے ہمارے اپنے حقوق ضائع ہو رہے، جس سے ہمارے اپنے حقوق ضائع ہو رہے۔ ہمارے حقوق پر کیوں غیروں کا تسلط ہے؟ وہ تو حدیث میں صراحتاً فرما دیا، صاف بالکل، کہ جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی، جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکام کو مسلط کر دے گی۔ سیدھی بات ہے، ہم دعوت کہتے ہی اس کو ہیں، ہمیں معروف اور نہی منکر۔ ساری احادیث میں، قرآن میں، صحابہ اکرام کے اقوال میں دعوت اصل ہے ہی ہے۔ یہ تو غلط اور ناسمجھی کی بات ہے کہ یہ سمجھنا کہ دعوت صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، یہ تو ناسمجھی کی بات ہے۔ غیر مسلموں پر تو انبیاء اور صحابہ کی محنت بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے اور بہت نرم دعوت ہے، اور ان کے لیے اکراہ اور زبردستی بھی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ غیروں کو اسلام پر مجبور کر کے اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں آپ دعوت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فریضے کے ادا کرنے پر اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر مسلمان کو مجبور کیا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کے لیے تیار تھے، زکوٰۃ روکنے والوں سے، قتال کے لیے تیار تھے، زکوٰۃ روکنے والے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو قتل نہیں کیا جس نے آپ پر تلوار سونت لی تھی جب آپ قیلولہ فرما رہے تھے درخت کے نیچے، اور یہ فرمایا آپ نے اس دیہاتی سے کہ اسلام لاؤ گے، اس نے کہا نہیں اسلام نہیں لاؤں گا، تو آپ نے قتل نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اسلام لے آؤ ورنہ قتل کر دوں گا، نہیں، آپ نے قتل نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کافر کو اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اس نے یہ کہا
کہ میں نہ آپ کا مقابلہ کروں گا اور نہ آپ کا مقابلہ کرنے والوں کی مدد کروں گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن اسلام کو قبول نہیں کرتا تو میں جاؤں۔ نہ آپ نے اس سے کوئی انتقام لیا، نہ اس کو قتل کیا، نہ اس کو قتل کی دھمکی دی اسلام قبول کرنے کے لیے، نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ فرعون کے لیے دعوت موسیٰ علیہ السلام کی بہت مختصر، بہت نرم، حل لک اعلان تزکا، حل لک اعلان، محنت بنی اسرائیل پر۔ یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ باطل کے مغلوب ہونے کے لیے ایمان والوں پر محنت کی ضرورت ہے، باطل کے غرق ہونے کے لیے ایمان والوں پر محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان والے ہی ہیں جو انہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے، ایمان والے ہی ہیں جنہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے، ایمان والے ہیں جنہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی باطل کو جو پکڑتے ہیں وہ محض اس کے کفر کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اس کے کفر کی پکڑ تو آخرت میں ہے، اس کے کفر کی پکڑ تو آخرت میں ہے، یہ بات ہے۔ اس کی پکڑ اس کی جنت میں جو ہوتی ہے، باطل کی پکڑ اس کی جنت میں یعنی دنیا میں، باطل کی پکڑ اس کی جنت میں جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمان والوں کے صبر اور تقوی کی وجہ سے۔ اصل بات یہ ہے کہ باطل کی پکڑ اس کی جنت میں وہ آخر سے پہلے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ایمان والے اعمال اور عبادات پر مجتمع ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ۔ اللہ نے فرعون کو پکڑا ہے بنی اسرائیل کے صبر اور تقوی کی وجہ سے، تو سارے وعدے کے لیے پورے کر دیے، سارے وعدے پورے کر دیے بنی اسرائیل کے لیے، اور فرعون کو پکڑ لیا۔ آج بھی یہی بات ہے، جتنے بھی فرائض سارے عالم میں ہیں ان کے لیے ہدایت ہماری سب سے پہلی چاہت ہے، لیکن اگر مسلمان ایمان اعمال صالحہ پر مجتمع ہے تو پھر باطل مقابلے پر نہیں آ سکتا، آئے گا تو مغلوب ہو جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ امر معروف و نہی عن منکر اس فریضے کا ادا کرنا یہ آنے والے عذاب کو ہٹا دے گا جو عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مچھلیوں کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالی آنے والے جو عذاب مقدر ہو چکا اس کو ہٹا دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف کر لیں عذاب ہٹ جائے گا، آپ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت اور ذکر عبادت کر لیں اس سے عذاب ہٹ جائے گا، نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں انفرادی عبادات سے عذاب نہ ہٹے گا۔ اس وقت میں حالات جیسے بھی ہیں، کہیں امراض کی شکل میں، کہیں حکام کی زیادتیوں کی شکل میں، لوگ آگے پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتا دو۔ ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی وظیفہ جو مسلمان کا تھا امر معروف و نہی عن منکر، جو سب سے بنیادی وظیفہ تھا مسلمان کا، جس کے چھوڑنے کے نتیجے میں ظالم حکام مسلط کیے گئے ہیں۔ حدیث ہے نا، میں تو ادھر سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، جس کے چھوڑنے کے نتیجے میں ظالم حکام مسلط کیے گئے ہیں۔ تم اس فریضے کی ادائیگی پر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا دیں گے، کیونکہ یہ فریضہ سنت کے طریقے پر ادا نہیں ہو رہا۔ امر معروف اور منکر کا فریضہ سنت کے طریقے پر ادا نہیں ہو رہا، ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ امر معروف اور نہی منکر کا فریضہ سنت کے طریقے پر ادا نہیں ہو رہا۔ جس دن یہ فریضہ اس طریقے پر ادا ہو جائے گا نا کہ تم لوگوں کو منکر سے نکال کر معروفات کی ادائیگی پر لے آؤ، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم وہ عذاب